سائفر کیس عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر جلد فیصلہ دینے کا عندیہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جلد فیصلہ سنانے کے متفرق درخواستوں پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل شیر افضل مروت عدالت میں پیش ہوئے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ سائفر کیس کا جیل ٹرائل شروع ہو گیا ہے، لیکن ہماری درخواست پر ابھی فیصلہ نہیں آیا۔ پیر کو بھی جیل سماعت کے لیے سائفر کیس مقرر ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ میں جلدی کر دیتا ہوں، پیر کو تو نہیں لیکن 2-3 دن میں فیصلہ کر دوں گا۔ ایک بات اور بتائیے گا، پریس میں آیا ہے کہ اڈیالہ جیل منتقلی پر آپ کو اعتراض ہے، حالانکہ آپ کی اپنی پٹیشن اٹک سے اڈیالہ منتقلی تھی، وہ منظور ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ برطانوی معالج کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کو ابھی بھی دل کے عارضے کی شکایات ہیں۔ انہیں شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کی ماضی میں ہونے والی بائی پاس سرجری اور انجیوپلاسٹی کی وجہ سے مسلسل چیک اپ ہوتا رہا۔ وزیر اعظم کے معالج نے رپورٹ میں لکھا کہ ہم نے نواز شریف کی پہلے اینٹی اینجل تھراپی کی، بہتری کے لیے علاج کیا۔ قائد مسلم لیگ نون کو انجائنا کی علامات اور کرونا وبا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روک دیا تھا۔ جب نواز شریف میں مرض کی علامات بڑھ گئی تو ہم نے ان کی انجیوپلاسٹی دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشیخانہ فیصلہ معطلی کی متفرق درخواست پر 3 اعتراض عائد کر کے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اعتراضات اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائری برانچ کی جانب سے عائد کیے گئے۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ ایک درخواست میں 2 قسم کی استدعا کیسے کی جا سکتی ہے۔ پہلے جس درخواست پر فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں دوبارہ کیسے ریلیف مانگ سکتے ہیں۔ رجسٹرار آفس کے مطابق سزا معطلی کی پہلی درخواست میں ریلیف مانگا نہیں، اب کیسے مانگ سکتے ہیں۔ رجسٹرار آفس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست جمعۃ المبارک کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے اکتوبر سے فروری تک نئے ترقیاتی منصوبوں پر کام روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں تدارک سموگ سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے وکیل پنجاب حکومت سے استفسار کیا کہ 1 ماہ میں کتنے پروجیکٹ شروع کیے گئے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شہر میں 5 منصوبوں پر اس وقت کام جاری ہے۔ شاہدرہ میں جاری پروجیکٹ بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ نیازی انٹرچینج ٹو بابو سابو پروجیکٹ پر کام شروع نہ کریں، فروری میں شروع کر لیں۔ جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ایئر کوالٹی پر پروجیکٹ کتنا اثر کرے گا یہ بھی بتایا جائے۔ آئندہ سماعت پر جو ڈیٹا جمع ہوا ہے اس کی روشنی میں عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ توشیخانہ کیس کے فیصلے کے تناظر میں نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر اعظم نے نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت نے توشیخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کی۔ اپیلوں کے حتمی فیصلے تک توشیخانہ کیس کے فیصلے کے تناظر میں کی جانے والی کارروائیوں کو معطل حکم امتناع قرار دیا جائے۔ نگران حکومت کے روز کے کاموں پر قانون سازی کی گئی، کیونکہ کوئی ملک 6-7 ماہ نگران سیٹ اپ کو محض حاضری لگانے تک محدود نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا یہ حکومت 2 طرفہ فیصلوں، معیشت، نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرز پر فیصلے کر سکتی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں روزانہ کے کاموں پر قانون سازی کی، اس لیے اگلا سیٹ اپ نگران حکومت کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے۔ میں نے ثاقب نثار سے حفاظتی ضمانت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے واضح کیا تھا کہ آپ نے ہم سے زیادتی کی اور پاسپورٹ کینسل کیا۔ مسلم لیگ نون کو حافظ آباد میں بڑی کامیابی مل گئی۔ بڑا سیاسی دھڑا ہزاروں کارکنوں کے ساتھ نون لیگ میں شامل ہو گیا۔ پی ٹی آئی کو حیرآباد کہنے والے 3 سابق ایم پی ایز، 1 سابق تحصیل ناظم نون لیگ میں شامل۔ سابق ایم پی اے انتصار بھٹی، سابق ایم پی اے احسن انصر بھٹی اور سابق ایم پی اے نگت انتصار بھٹی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی طرح سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی اون انتصار بھٹی بھی نون لیگ کو پیارے ہو گئے۔ تمام رہنماؤں نے سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تاڑر کے ساتھ ملاقات میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔
پاک افغان ترخم بارڈر پر پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ 4 روز کے دوران تقریباً 54 خاندان واپس وطن جا چکے ہیں۔ وفاقی حکومت اور ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے بعد افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو 31 اکتوبر تک نکلنے کی آخری ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ بصورت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی نیب انکوائری میں سابق صوبائی وزیر مکیش چاولہ کی نیب کے خلاف حراست کرنے کی درخواست نمٹا دی۔ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر مکیش چاولہ اور دیگر کی نیب کے خلاف حراست کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت نیب کی جانب سے تحریری جواب عدالت میں جمع کرایا گیا۔ تحریری جواب میں بتایا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کے خلاف ایک ہی انکوائری زیر التوا ہے۔ محکمہ فوڈ کی انکوائری میں درخواست گزار مطلوب نہیں ہے۔ عدالت نے نیب کے تحریری جواب کے بعد مکیش کمار اور دیگر کی درخواست نمٹا دی۔ درخواست گزار مکیش چاولہ نے محکمہ خوراک کی ممکنہ انکوائری کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ ٹی وی شو جھگڑا کیس وکیل پی ٹی آئی شیر افضل مروت کی ضمانت منظور۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس نے شیر افضل مروت کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ شیر افضل مروت کے وکیل عادل قاضی نے موقف اختیار کیا کہ سینیٹر عفنان اللہ نے پہلے ایک درخواست دی، بعد ازاں اور درخواست میں FIR درج ہوئی۔ ٹویٹس میں سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو مار شیر افضل شوگر کے مریض ہیں۔ ورلڈ کپ پاکستان بمقابلہ نیدرلینڈز۔ پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز۔ پاکستانی بیٹسمین نیدرلینڈز بالرز کا سامنا کرنے میں مشکل کا شکار۔ فخر زمان 12، کپتان بابر اعظم 5 اور امام الحق 15 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ قومی ٹیم کا ٹاپ آرڈر ناکام ہونے کے بعد سعود شکیل نے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ 32 گیندوں پر شاندار 50۔ سعود شکیل نے اپنے ون ڈے کیریئر کی یہ دوسری 50 مکمل کی، جس میں انہوں نے 7 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔